اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQTV کی یہ عمدہ کاوش، جس کی میزبانی کا شرف الحمدللہ اس ذرائع ناچیز کے حصے میں آتا ہے، اور اس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو آپ کے گھروں کی دہلیز تک آپ کے ٹی وی سیٹس کی وساطت سے پہنچایا جائے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جو بہنیں، جو مائیں، جو بیویاں، جو بچیاں کسی بھی اسپیکٹ سے اگر صنف نازک ہمیں دیکھ رہی ہے تو جناب اسے اپنے گھر میں شریعت مطہرہ کی پریکٹس کو عمل میں لانا ہے۔ اب وہ کس طرح سے لانا ہے یہ ہم نے آپ پہ چھوڑا۔ ہم جناب گزشتہ کئی ایپیسوڈ سے بات کر رہے ہیں تجارت کے احکام کے تعلق سے، یعنی خرید و فروخت کے مسائل، خرید و فروخت کے احکام، بائنگ اینڈ سیلنگ۔ ٹریڈنگ میں سمجھتی ہوں ایک اٹسیلف ایک آرٹ ہے اور ایک اسکل ہے، لیکن اس آرٹ اور اسکل کو اس کو چمکانے کے لیے یا اپنی ٹریڈ کو اچھا بنانے کے لیے، ایک اچھا تاجر بننے کے لیے، اپنے مال کو بیچنے کے لیے مومن دھوکہ نہیں دیتا، مومن چیٹ نہیں کرتا، مومن جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا۔ بندہ مومن پہ جناب دھوکہ دہی بالکل نہیں، نہ تو جچتی ہے اور نہ ہی شرعی طور پہ کسی بھی طرح سے اس کو اجازت ہے۔ ایک معاملہ ایسا ہے کہ جو جنگ یا جہاد ہے، مفتی صاحب نے اس حوالے سے بتایا کہ یہاں مومن دھوکہ دے سکتا ہے کیونکہ یہاں تو چلے گا مومن، لیکن اس کے علاوہ کسی بھی طرح سے مومن دھوکہ نہیں دے سکتا۔ سمجھ کیا آیا؟ خلاصہ کلام کیا ہوا؟ تمام ایپیسوڈز میں کیا سیکھا ہم نے کہ جناب مومن باعث ضرر نہیں ہوتا، باعث خیر، باعث برکت، باعث نفع ہی ہوتا ہے۔ مختلف ایسپیکٹ سے ہم بات کر رہے ہیں، مختلف جہتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں، کہاں کہاں کیا کیا گھپلے ہو رہے ہیں جناب، دھوبیوں کے تعلق سے، جو ہمارے ڈرائی کلینرز ہیں ہم نے ان کے حوالے سے بات کی، ہم نے درزیوں کے تعلق سے، ٹیلرز کے تعلق سے بات کی، ہم نے مارکیٹس کے تعلق سے بات کی، ہم نے ناپ تول میں کمی، ہم نے ملاوٹ کے تعلق سے بات کی، ہم نے ایکسپائرڈ میڈیسنز کی سیلنگ کے حوالے سے بات کی۔ آج ہم بات کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ آپ کے اذہان کے نقشے پہ کوئی سوال ابھرے تو ہمیں کال کیجئے، ہم سے رابطہ کیجئے اس نمبر پہ جو ٹی وی سیٹ پہ دیکھ رہے ہیں۔ گھروں پہ بھی جناب خواتین کچھ پروڈکٹس بیچنے کے لیے آ رہی ہوتی ہیں۔ آج کل تو کیونکہ زیادہ تر لوگ گھروں پہ ہی ہوتے ہیں، خواتین گھروں پہ رہتی ہیں، تو یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے۔ اس حوالے سے آج میرے پاس سوالات موجود ہیں، مالز کے حوالے سے بھی ہیں اور دیگر سوالات بھی موجود ہیں۔ آپ کے کالز کو بھی ویلکم کیا جائے گا، لیکن پہلے میں ویلکم کر لیتی ہوں آج کی اسکالرز کو۔ جناب جو پہلی مہمان اسکالر موجود ہیں، ماشاءاللہ جداگانہ انداز تکلم اور پرمغز گفتگو آپ کا خاصہ ہے، عالمہ صفا فاطمہ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ ہماری جو دوسری مہمان اسکالر ہیں ماشاءاللہ آپ بھی جامع اور پرتاثیر لب و لہجہ رکھتی ہیں۔ سلام عرض کرتے ہیں جناب عالمہ افق مزمل کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جناب۔ ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ، ہمارے لیے آپ کی موجودگی بھی باعث برکت ہے، باعث خیر ہے، باعث نفع ہے۔ استاذ الکریم شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید نیازی دامت فیودہم کو سلام عرض کرتے ہیں۔ آن بھی پر آپ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جناب۔ عالمہ صفا فاطمہ سے یہ سلسلہ شروع کر رہی ہوں اور صفا مجھے یہ بتائیے کہ گھروں پہ اکثر خواتین مختلف پروڈکٹس بیچنے کے لیے آتی ہیں، اور آج کل ہم سٹورز پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ خواتین سیلنگ کے لیے موجود ہیں، بلکہ کچھ جگہوں پہ تو میں ایسا بھی دیکھتی ہوں کہ ٹرینڈ ہے کہ خواتین کو وہ لوگ ہائر بھی کرتے ہیں اور مالز وغیرہ پہ بھی خواتین سیل کر رہی ہوتی ہیں۔ کیا حکم شرع ہوگا جناب؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बुनियादी बात जो हमें जहन में रखनी चाहिए वो ये है कि दीन इस्लाम एक ख़ातून को, एक औरत को बावक़ार ज़िंदगी गुजारने के उसूल देता है। जी सुभान आप घर में रहें, घर से बाहर जाएं, बहरहाल आपकी ज़िंदगी बावक़ार होनी चाहिए। और जो दीन इस्लाम के उसूल हैं अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो ज़ाहिर है कि उखरवी भी सवाब हासिल करते बेशक, हैं और सुभान दुनिया में भी हम पुरवक़ार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ख़वातीन के लिए जहाँ तक घर से बाहर निकलना या जॉब करने का ताल्लुक़ है तो पहली बात तो ये जहन में रखें कि अगर आप कोई काम घर में रहकर कर सकती हैं तो आपके लिए शरीयत ने इसको ज़्यादा पसंदीदा करार दिया है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में ठहरी रहें। यानी अगर आप घर में रहकर, जैसा कि आजकल तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप घर में रहकर काम कर सकती हैं, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप इसको इख्तियार करें। और चूँकि ज़ाहिर है घर के दीगर मामलात भी होते हैं, उनको भी देखना होगा, तो उसके साथ अगर घर में रहकर काम किया जाए तो ये सबसे बेहतर सूरत है। लेकिन बाज़ सूरतों में ज़ाहिर है घर से बाहर भी निकलना होता है और कुछ जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि प्रोडक्ट सेल करने के लिए जा रही हैं या दीगर इस तरह के मामलात हैं, तो इस हवाले से ये जहन में रखें कि पहली बात ये कि आप जिसकी प्रोडक्ट लेकर जा रही हैं आप उसके लिए एक अमीना की हैसियत रखती हैं, यानी आपके पास वो अमानत रखवाई गई है। ज़रूरी है कि आप सामने जिसकी प्रोडक्ट मौजूद है उस शख्स के माल को ज़ाया ना करें और उसमें किसी किस्म की कोई ख़यानत ना करें। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब हम घर से बाहर जाते हैं, वो किसी भी मकाम पर जाएं, और इसी तरह ये ख़रीद व फ़रोख्त के भी मामलात हैं, तो इसमें हमें अपने पर्दे की रियायत भी रखनी होगी। जैसा कि शरीयत मुत्तहरा बाकी जगहों पर पर्दे का हुक्म देती है, इसी तरह हम पर्दे की रियायत रखें और इसको बरकरार रखते हुए कोई भी ऐसा काम ना करें कि जो हमारे लिए गुनाह का बाइस बन सके। इस सिचुएशन को सामने रखते हुए अगर आप घर से बाहर जाती हैं, ज़रूरतन घर से बाहर निकल रही हैं, और वो चाहे आप किसी की प्रोडक्ट सेल कर रही हो या अपना ही कोई ऐसा बिज़नेस हो जिसके सिलसिले में घर से बाहर निकलना पड़े, तो ये शरन बिल्कुल जायज़ है। अच्छा, ठीक है। मुझे ये बताइए कि अगर हम घरों से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं, हमने मॉल्स की बात की, डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे आलिमा उफ़क़ मुज़म्मिल आपकी समत आऊँगी कि ख़ास तौर पे, यानी मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं मुख्तलिफ। मैंने कहा ना कि एक स्किल है, एक आर्ट है बाइंग एंड सेलिंग भी, लेकिन एक आजकल ये भी एक ट्रेंड है कि एक ख़ास कूपन देते हैं और फिर वो जो भी आपको उसका यानी उस पर अपना नाम एंटर करना होता है और कुछ मुख्तलिफ डिटेल्स होती हैं और फिर एक बॉक्स में उसको डाल दिया जाता है और फिर उसकी कुरानदाजी या बैलेटिंग की जाती है, और अगर आपका नाम या आपका कूपन निकल आए तो आपको इनाम भी मिल सकता है। क्या हुक्म होगा जनाब इस ताल्लुक से? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, ये बुयुआत जो है वो इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है और उसके लिए इंसान कोशिश करता है कि वो ऐसे नए नए आइडियाज़ लेकर आता है कि जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्ट अच्छे अंदाज में सेल हो। तो ये भी एक तरीका है लोगों को अट्रैक्ट करने का या अपनी प्रोडक्ट को बेचने का कि आप उसके ऊपर इनाम रख देते हैं और फिर लोग उसको तेज़ी से सेल करना शुरू करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो इनाम का जो एक जहन में सोच होती है वो उस तरफ लेकर आती है। तो ये अगर मुतलकन देखा जाए तो उसमें यूँ तो कोई कबाहत नहीं है, लेकिन इन शराइत का लिहाज रखा जाए जो अब मैं जिक्र करूँगी। सबसे पहली शर्त यह है कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या जिस पर आपने इनाम रखा हुआ है वो एक्सपायर या मुज़र सेहत चीज़ ना हो। यानी ऐसा ना हो कि आपने अपना सामान निकालने के चक्कर में एक हैंडसम अमाउंट आपके पास जो है वो ख़राब हो गई और आपने उस पर एक्सपायरी डेट उसकी छुपा कर, या फिर लोगों को अंदाज़ा ही नहीं, इनाम की लालच में सारे आके लेते जा रहे हैं मगर आप तो जानते हैं कि एक्सपायर हो चुकी है। अब उस चीज़ का इस्तेमाल करना पब्लिक के लिए नुकसानदेह है। तो ऐसी सूरत में ये उस पर अगर आपने इनाम रखा या आपने ये मामला किया तो ये शरई तौर पर नाजायज़ है, क्योंकि ये दूसरे मुसलमानों के लिए तकलीफ का बाइस बनेगा। दूसरी सूरत ये है कि ये चीज़ जो है वो एक्सपायर तो नहीं है, लेकिन बाहर एक चीज़ कम रेट में मिल रही है और आपने उस पर इनाम लगा के अपने पास डबल रेट में लोगों को सेल आउट करने का सोचा हुआ है। जैसे एक चीज़ 100 रुपीज़ की बाहर सेल आउट हो रही है, आपने 300 रुपये या 200 रुपये की बेचने के लिए रखी और उस पर इनाम रख दिया, तो अब पब्लिक क्या करेगी कि वो इनाम के चक्कर में महंगी चीज़ खरीद रही है, तो ये भी लोगों के लिए धोखे का बाइस बनेगा। तो किसी एक को ही मिल रहा है, सभी रहे। तो इस तरीके से ऐसी कोई काम करना कि जिसके अंदर पब्लिक के लिए धोखे का या नुकसान का पहलू निकले और फिर आपका फायदा हो जाए, तो ये शरई तौर पर नाजायज़ होता है, क्योंकि ऐसी सूरत में उनके लिए बाइस ज़रर चीज़ है। अदरवाइज अगर आपकी चीज़ भी अच्छी है, अगर आपने उसके जो है वो दाम भी मुनासिब रखे हुए, जो बाहर उसकी प्राइस है वही प्राइस है, लोगों के लिए धोखे का बाइस नहीं बन रहा, तो इस तरह का इनाम जो है वो सेल्स मैन की तरफ से या दुकानदार की तरफ से पब्लिक के लिए तबर्रुअ और एहसान है, गिफ्ट है।
ایسی صورت میں اگر پبلک وہاں پر اٹریکٹ ہوتی ہے اور شاپنگ وغیرہ کرتی ہے تو اس میں شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے. تو ان چیزوں کا لحاظ رکھیں. اس کے علاوہ اگر اس طرح کی کوئی آفر لگاتے ہیں یا کوئی ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں تو اس میں پھر کوئی نقصان کا پہلو یا کوئی شرعی طور پہ اس میں قباحت نہیں ہے. بہت شکریہ عالمہ افق مزمل. جناب ہماری خوش نصیبی ہے مفتی صاحب آن بی پر موجود ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 سوالات بہنوں کی سمت میں لے کے گئی, آپ کی سمت لے کے آؤں گی کہ آپ اس پہ تبصرہ فرمائیں. جو مختلف خواتین مارکیٹنگ میں یعنی مشغول ہیں یا انہوں نے اپنا پیشہ اس کو بنایا ہے, مختلف پروڈکٹس بیچنے کے لیے گھروں پہ جاتی ہیں یا مالز میں ڈپارٹمنٹل سٹورز میں وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں, اب یہاں کیا شرعی قیودات ہیں جن کی پاسداری ان کو کرنی ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں, کس طرح رہنمائی آپ فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں جہاں تک بات ہے خواتین کے کام کرنے کی, چاہے اس کا تعلق مارکیٹنگ کے ساتھ ہو, چاہے اس کا تعلق ملازمت کے ساتھ ہو, یعنی چاہے جاب ہو, چاہے جو ہے وہ خود فی نفسی جو ہے وہ بزنس ہو, اس کے اندر ایک بات یہ 2 باتیں ہیں. اگر میں سم اپ کروں ساری چیزوں کا جو خلاصہ ہے, خلاصتاً 2 باتوں کو ملحوظ رکھنا انتہائی ضروری ہے. ایک پردہ اور دوسرا وقار. اسلام جو ہے وہ خاتون کو ملازمت کرنے سے, جاب کرنے سے یا کاروبار کرنے سے روکتا نہیں ہے اگر خاتون کو ضرورت ہو. ویسے تو اسلام نے خاتون کو بہت زیادہ عزت دی ہے. اس کی اسی عزت کی وجہ سے جب وہ ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو اس وقت اسے باپ کی ذمہ داری بنایا ہے, اور جب وہ شادی ہو کر شوہر کے ہاں چلی جاتی ہے تو اب وہ شوہر کی ذمہ داری ہے, یعنی اس کا نان نفقہ وغیرہ ان کے ذمہ ہوتا ہے. عورت کو ضرورت پیش عام طور پر نہیں آتی جاب کی یا خود کاروبار کرنے کی, لیکن اگر خود ضرورت پیش آ جائے تو اسلام اس سے روکتا نہیں ہے, اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن اسلام ساتھ یہ 2 باتیں ضروری قرار دیتا ہے, ایک تو پردے کی رعایت اور دوسرا وقار. تو بس جو بھی خاتون کوئی کام کرتی ہے, کہیں بھی کام کر رہی ہو, بس وہ ان 2 چیزوں کا لحاظ رکھے کہ مجھے اپنے پردے کی رعایت کرنی ہے, حدود و قیود, باؤنڈریز, لمیٹیشنز, تحدیدات, اس کو ملحوظ رکھنا ہے. اور دوسرا وقار. کسی بھی سطح پر وقار مجروح نہیں ہونا چاہیے اور جو پردے کے ضروری احکام ہیں وہ متاثر نہیں ہونے چاہیے. اگر ان حدود و قیود کے ساتھ ہے تو بالکل اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں, وہ بالکل کر سکتی ہے. اور باقی جہاں تک جو دیگر اصول ہیں بیع و شراء کے یا ملازمت کے, وہ تو بہرحال ہر جگہ ہی ملحوظ رکھے جائیں گے. دوسرے سوال سے متعلق بھی یہ بات ہے, پہلے سے متعلق بھی ہے. جہاں کہیں بھی بیع و شراء ہو رہی ہو, یعنی خرید و فروخت جہاں کہیں بھی ہوگی, خرید و فروخت کے اندر شرعی اصولوں کو ملحوظ رکھنا انتہائی ضروری ہے. معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین چند رسوم کا نام ہے, عبادات کے مجموعے کا نام ہے. ہم نے نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, زکوٰۃ دے دی, حج کر لیا اور کچھ صدقہ خیرات کر لیا تو بس دین کے تقاضوں پر عمل کر لیا. باقی جو ہمارے بازار کے معاملات ہیں, مارکیٹ کے معاملات ہیں, خرید و فروخت کے معاملات ہیں, جاب کے معاملات ہیں, اس میں ہم آزاد ہیں, جیسا چاہیں تصرف کریں. حالانکہ ایسا نہیں. جس طرح اسلام ہمیں عبادات کی تلقین کرتا ہے, اسی طرح اسلام ہمیں اپنے معاملات کی صفائی کی بھی تلقین کرتا ہے. میں انشاءاللہ اس پہ آگے روشنی ڈالتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں. بات ہو رہی ہے خرید و فروخت کے شرعی احکام کے تعلق سے. ہمارے ساتھ رہیے, درود پڑھتے رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں, اور آج ہم بات کر رہے ہیں خرید و فروخت کے احکام کے تعلق سے, مسائل کے تعلق سے. آپ کی کالز بھی شامل کی جا رہی ہیں. آپ کی پسندیدہ عالمات آن دی سیٹ موجود ہیں. آن بی پر براہ راست شیخ الحدیث مفتی محمد حسن نوید نیازی دامت فیودہم ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. بریک سے قبل آپ خرید و فروخت کے تعلق سے ہم سب کی رہنمائی فرما رہے تھے, ان کی سمت پڑھتے ہیں. جی حضرت. جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ اسلام ہمیں جس طرح عبادات کی تلقین کرتا ہے, اسی طرح اسلام ہمیں اپنے معاملات کی صفائی کی تطہیر کی تلقین بھی اسی طرح فرماتا ہے اور اسی طرح شد و مد کے ساتھ فرماتا ہے. سب ایک کال شامل کر لوں آپ کی اجازت ہو تو. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال ہے؟ جی میں شگفتہ بات کر رہی ہوں. میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دعائے قنوت کی تکبیر 2 دفعہ بھول کر کہہ دی یا 2 دفعہ دعائے قنوت پڑھ لی تو آخر پر سجدہ صاحب کا کیا حکم ہوگا؟ اچھا. میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اگر 4 رکعت نماز میں
दूसरी या पहली रकत में सजदा साहब वाजिब हो गया और भूलकर किसी ने कादा उला के बाद सजदा साहब कर लिया, फिर उसे याद आया कि उसने तो अत्तहियात फिर उसे याद आया कि उसने अभी 2 रकतें और पढ़नी हैं, तो क्या आप अत्तहियात पढ़कर तीसरी रकत के लिए खड़ा हो या बगैर अत्तहियात पढ़े तीसरी रकत के लिए खड़ा हो सकता है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। एक और, वालेकुम अस्सलाम शगुफ्ता बहन, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, जी मुफ्ती साहब आपकी समझाएंगे। जी, तो मैं गुजारिश कर रहा था कि जिस तरह हमें इबादत की तलकीन की गई है, इसी तरह हमें मामलात की सफाई का भी हुक्म दिया गया है कि हमने अपने मामलात साफ़ रखने हैं। मामलात से मेरी मुराद बै व शिरा, इजारा वगैरह, यानी जिसमें हम कोई एग्रीमेंट करते हैं लोगों के साथ, उसका बिलखुसूस ये ख़रीदो फ़रोख्त हो गई, कारोबार, और इसी तरह मुलाजमत करना, जॉब करना। इसके अंदर भी शरीयत ने हमें उसूल दिए हैं, ज़वाबित दिए हैं, जिनकी रोशनी में हमने ये काम करने हैं। अगर हम शरीयत के उन उसूलों ज़वाबित को पामाल करेंगे तो हमारे ये एक्शंस, ये अफ़ाल, ये नाजायज़ और हराम हो जाएंगे। और नाजायज़ और हराम ज़राए से जो हमने माल हासिल किया होता है, जो ग़िज़ा हम उसकी लेते हैं, वो कल्ब की जुल्मत का बायस होती है। तनवीर कल्ब का बायस है हलाल, और हराम जो है ये बायस होता है जुल्मत कल्ब का। और जब कल्ब पर जुल्मत आ जाती है तो फिर इंसान पर हिदायत की बात असर नहीं करती। जो डेटा है, इल्म है, नॉलेज है, ये हमारे दिमाग में फीड होता है, और जो हमारे अमल का ताल्लुक है, अमल का ताल्लुक कल्ब के साथ है। जब कल्ब दागदार हो जाता है, कल्ब पर जुल्मत आ जाती है, कल्ब पर आलाइशें आ जाती हैं, तो हिदायत की बात मालूम होती है, जहन में डेटा फीड होता है, लेकिन वो आगे हिदायत की बात असरअंदाज नहीं हो रही होती। तो इसलिए अपने कल्ब को साफ़ करना हर सतह पर ज़रूरी है। रूहानी और बातनी अमराज से भी कल्ब को बचाना है, और ऐसे ज़ाहिरी असबाब से भी बचाना है कि जो जुल्मत कल्ब का बायस बनते हों। मेरे ख्याल में कॉल है। जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह, बेहतरीन मैसेज। अस्सलाम वालेकुम, एक कॉलर हमारे साथ हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, क्या नाम है और क्या सवाल करना चाहती हैं? मेरा नाम सना है, और मेरा पहला सवाल ये है कि जी सना, खवातीन को जो है ना, मर्दों का इंजेक्शन लगाने के लिए खवातीन की जो है ना टच करना, बाजू वगैरह को पकड़ना, तो इसके बारे में क्या हुक्म है, वो पकड़ सकते हैं? अच्छा ठीक है जी। दूसरा ये है कि जो है ना, ये हम लोग जो चेस्टर वगैरह पर्दे के लिए पहनते हैं, तो इसके ऊपर ना बाद औक़ात कढ़ाई या खूबसूरत बनाकर इनको जो है ना मार्केट में रखा होता है, हमारा वो पहनना जिससे मर्दों की तरफ अट्रैक्शन हो सकती है, तो क्या कलरफुल अबाए वगैरह, कलरफुल अबाए वगैरह पर ना कढ़ाई वगैरह उनको खूबसूरत बनाने के लिए, कढ़ाई वाले अबाए, अच्छा जी जी, तो उससे अट्रैक्शन होती है मर्दों की तरफ, मर्दों की तरफ अट्रैक्शन, पहन सकते हैं? अच्छा जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सना, आपने हमें कॉल किया, आपके सवालात नोट कर लिया। जी हजरत। जी, तो मैं गुजारिश कर रहा था कि हर उस मामले से बचना ज़रूरी है जो जुल्मत कल्ब का बायस हो। तो अपने कल्ब की तत्हीर, कल्ब की सफाई, कल्ब का तस्किया, कल्ब का तस्फिया, कल्ब का रोशन होना, इस पर इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और हमें इससे गाफिल नहीं होना चाहिए। और अगर ये कल्ब की तत्हीर से, कल्ब के तस्किए से, कल्ब के नूर से थोड़ी देर के लिए कत्ते नज़र कर लिया जाए, तो भी फ़ी नफ्स से ही भी हमें हुक्म ये है कि बै व शिरा के मामले में, इजारे के मामले में, जॉब वगैरह के मामले में हमने शरई हुदूदों को यूद को मलूज़ रखना है, क्योंकि दीन हमारा कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ज़िंदगी के हर शोबे में हमारी रहनुमाई फराहम करता है, और फिर हमसे ये तकादा करता है कि हम उस रहनुमाई को इख्तियार करें, उसकी रोशनी में अपना रोड मैप तैयार करें। वो लाहे अमल है हमारे लिए, हमने उसे फॉलो करना है। ये नहीं कि हम बस वो सुने और सुनकर, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दें। ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बातें नहीं होती, जहनी तस्कीन के लिए नहीं होती, ये बातें अमल करने के लिए होती हैं, इम्प्लीमेंटेशन के लिए होती हैं, नफाज के लिए होती हैं। तो हमने इसे अपने ऊपर भी नाफिज करना है, और जो हमारे मातहत हैं उन पर भी हमने इसे नाफिज करना होता है। इसलिए बाजार के मामले को, ख़रीदो फ़रोख्त के मामले को, जॉब के मामले को भी उसी तरह संजीदा लेना चाहिए जिस तरह हम इबादात को सीरियस लेते हैं, संजीदा लेते हैं। और ये नहीं कि जनाब सब चलता है, और वो अहकाम सीखना भी हम पर लादिम है। जिस जिस शोबे से इंसान मुताल्लिक हो, उस शोबे के मसाइल सीखना इंसान पर लादिम हो जाता है। जो बंदा जॉब करता है या किसी को जॉब पर रखना चाहता है, उसके लिए इजारे के मसाइल सीखना शरअन लाजिम है। इसी तरह जो ख़रीदो फ़रोख्त से मुताल्लिक है, उसके लिए ये लाजिम है कि ख़रीदो फ़रोख्त से मुताल्लिक कम अज़ कम बुनियादी मसाइल की मार्फत हासिल करे। ये भी फ़र्ज़ उलूम के अंदर शामिल है, तो इसलिए हमें इससे गाफिल नहीं होना चाहिए। ये अहकाम सीखने चाहिए, सीखेंगे तो अमल करेंगे ना, जब सीखेंगे ही नहीं तो हमें पता ही नहीं होगा क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है। हम वो मामला करते चले जाएंगे और हमें पता ही नहीं होगा कि ये मामला जायज़ भी था कि नहीं। तो इसलिए पहले सीखें, और सीखने के बाद फिर उस पर अमल भी करें।
جی جناب، صرف اس بات کی فکر نہیں کرنی کہ کون سے ذریعے سے زیادہ منافع مل سکتا ہے، بلکہ اس کی بھی فکر کرنی ہے کہ کون سا ذریعہ شرعی حکم میں ہے اور جائز بھی ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے۔ میں آپ کی سمت آؤں گی، اور اگر کوئی چیز ہمیں راستے میں پڑی ہوئی مل جاتی ہے تو اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو چیز نیچے کہیں پڑی ہوئی ملتی ہے وہ لقطہ کہلاتی ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ کوئی معمولی سی چیز ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کا مالک اس کو تلاش کرنے کے لیے واپس نہیں آئے گا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ آپ اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر اس کو صدقہ کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، افضل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رسی وغیرہ زمین پر اگر گری ہوئی مل جائے تو اس کو استعمال کرنے کی اجازت عنایت فرمائی تھی۔ اچھا، اور اگر وہ چیز ایسی ہے کہ وہ قیمت رکھتی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ویلیویبل چیز ہے، معمولی چیز نہیں ہے، اور اس کا مالک یقیناً اس کو کھونے کے بعد پریشان بھی ہوگا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس چیز کو آپ خود اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، چاہے آپ ضرورت مند ہوں، لیکن مالک کو ڈھونڈے بغیر آپ اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ اگر کوئی شخص اپنے پاس رکھتا ہے تو یہ حرام ہے اس کے لیے اس کو رکھنا اور اس کو استعمال کرنا مالک کی تلاش سے پہلے۔ مالک کی تلاش کے بعد کیا حکم ہوگا؟ وہ یہ ہے کہ آپ اگر واقعی مالک کی تلاش کرنے کے لیے اس کو اٹھا رہے ہیں اور اس کی تشہیر کے لیے اٹھا رہے ہیں تو یہ اٹھانا جائز ہے۔ پھر اس کی تشہیر اس طرح کی جائے گی جو بھی پاسبلٹیز ہوں، مثال کے طور پر نوٹس بعض اوقات لگا دیا جاتا ہے، آج کل آپ سٹیٹس لگا دیتے ہیں یا ویڈیو بنا کر وائرل کر دیتے ہیں، بہرحال جو بھی صورت ہو اس کے مالک کو تلاش کیا جائے، اور جب آپ کو کامل یقین ہو جائے کہ اب مالک اس کا مزید تشہیر کی ضرورت نہیں ہے اور مالک اب نہیں مل سکتا یا آپ اس کو ڈھونڈ نہیں پا رہے ہیں، تو اس کا استعمال کرنا، اگر آپ شرعی فقیر ہیں یعنی ضرورت مند ہیں تو اس کو آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ضرورت مند نہیں ہیں تو مالک کی طرف سے اس کو صدقہ کر دیا جائے گا۔ پھر اگر بعد میں وہ مالک مل جاتا ہے تو پھر اس صورتحال میں حکم یہ ہے کہ اس کو بتایا جائے گا کہ آپ کی طرف سے اس مال کو صدقہ کر دیا گیا۔ اگر وہ اس پر راضی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ اس پر راضی نہیں ہے تو اس کی اماؤنٹ آپ کو دینی ہوگی، یعنی اس کا جو بھی نقصان ہوا ہے اس کو پورا کرنا آپ کے اوپر لازم ہوگا۔ جی جناب، یہ لقطہ کے تعلق سے، یعنی اگر کوئی چیز کھو جاتی ہے یا آپ کو پڑی ہوئی ملتی ہے، کسی کی کوئی بھی چیز آپ کو مل رہی ہے، تو اب شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ افق مزمل۔ افق، مجھے یہ بتائیے کہ جو لائف سیونگ ڈرگز ہوتی ہیں یا میڈیسنز ہوتی ہیں، اب ہم نے یہ دیکھا ہے جناب، اللہ اکبر، اللہ سب کو ہدایت دے، لیکن اگر اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے یا تو اس کو شارٹ کر دیا جاتا ہے، یا کوئی ڈرگ ایسی ہے کہ چلو اس کو شارٹ کیا نہیں گیا، وہ کسی بھی طور یعنی پیچھے سے ہی کم آ رہی ہے، یعنی ہول سیل سے نہیں آ رہی ہے، یا مینوفیکچرر جو بھی ہے، جو بھی کمپنی اس کو بنا رہی ہے وہیں سے کم آ رہی ہے، دونوں جہتیں ہم دیکھ لیتے ہیں، یا اس کی دیگر جہتیں بھی ہو سکتی ہیں، اس کی قیمت کو بڑھا دینا، اور نہ صرف بڑھانا بلکہ 10 ٹائمز یا مور دین 10 ٹائمز، کئی گنا اس کی قیمت کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور یعنی بڑھی ہوئی قیمت میں فروخت کیا جاتا ہے۔ اب لوگ جو ہیں وہ بیچارے مجبور ہیں اسی بڑھی ہوئی قیمت میں، اور ایسا ہم نے دیکھا ابھی کورونا کے دور میں یا دیگر جو اللہ تمام وباؤں سے ہم سب کو بچائے، لیکن ہم نے ایسا دیکھا ہے۔ اب کیا حکم شرع ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو چیزوں کو جمع کرنا ہے بڑی مقدار میں اپنے پاس، اس کو ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر دو صورتیں ہیں۔ پہلا تو یہ کہ آپ کسی ایسی چیز کو اپنے پاس بلک کوانٹٹی میں جمع کر رہے ہیں کہ جس کے لیے لوگوں کو اتنی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن یہ صورتیں بھی پائی جاتی ہیں، اس لیے اس کو بھی ذکر کر رہی ہوں کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو پبلک کی اتنی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کی اتنی ڈیمانڈ ہے، اور پھر بھی آپ نے اس کو رکھ لیا سوچ کر کہ ہو سکتا ہے فیوچر میں اس کی نیڈ ہوگی، اور پھر وہ ہوتا لوگ بزنس کے طور پہ پھر بعد میں اس کو اچھی اماؤنٹ میں بیچتے ہیں۔ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی پبلک کو ابھی ضرورت نہیں ہے، اور نہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر یا جس کی کمی کی وجہ سے پبلک پریشان ہو رہی ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ سوال کی طرف آتے ہیں کہ جو یہ میڈیسنز ہیں کہ جو فرسٹ ایڈ میڈیسنز بھی کہلاتی ہیں، کہ جو طبی بنیادی طبی امداد کے لیے بنتی ہیں، اور کچھ لائف سیونگ ہے، زندگی کا دار و مدار ہے کسی کی، بھائی ہارٹ یعنی سرجری میں استعمال ہو رہی ہے یا جان بچانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، تو ایسی چیزوں کو انسان اس سوچ کے ساتھ جمع کر لیتا ہے کہ میں ایسی ٹائم پر بیچوں گا کہ جب اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو رہی ہے یا اس کی اماؤنٹ بہت زیادہ بڑھا دی جائے گی، تو ایسی صورت میں obviously سی بات ہے کہ پبلک پریشان ہو رہی ہے، لوگوں کی جان جا رہی ہے، لوگوں کی جان پر بنائی ہے اور آپ کو اپنے نفع کی پڑی ہوئی ہے، تو یہ بالکل شرعی طور پر ناجائز ہے، کیونکہ ایک مومن جو ہوتا ہے بالخصوص وہ ایسا نہیں ہوتا کہ دوسرے مسلمان کو تکلیف میں دیکھ سکے۔ ہمارے لیے تو جو شرعی احکامات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم تو اگر کسی جانور کو بھی اذیت میں دیکھیں تو ہمیں شریعت کہتی ہے کہ اس کی تکلیف کو آپ نے دور کرنا ہے۔ تو
اس کے برعکس مومن کا طرز عمل یہ ہو کہ وہ مسلمانوں کو خاص طور پر اپنے وقتی نفع کے لیے، اپنی وقتی فائدے کے لیے لوگوں کو تکلیف میں ڈالے، تو یہ کیسا مومن ہے؟ پھر یہ فقط نام کا مومن اور مسلمان رہتا ہے، اس کے اندر وہ حقیقت مومن باقی نہیں رہتی۔ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو سمجھا جائے۔ بلیک میں اس طرح کی چیزوں کو بیچنا، اور پھر کتنے لوگ آپ کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئے، ان کے گھر اجڑ گئے، اس کا اندازہ نہیں ہو پاتا۔ تو بالکل اس طرح کے کام کرنے سے پہلے اس کا نتیجہ سوچنا چاہیے کہ آگے کتنا لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ بالکل یہ شرعی طور پر ناجائز ہوگا۔ دوسرا پہلو یہاں پر یہ بھی ہے کہ بلیک میں چیزوں کو فروخت کرنا یہ قانونی بھی جرم کہلاتا ہے، قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر کسی نے یہ حرکت کر بھی لی، یہ خرافاتی کام کر بھی لیا، اور پھر وہ بعد میں اریسٹ ہو گئے، پکڑے گئے، تو اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنے کے مترادف ہے۔ تو اور شریعت ہمیں کہتی ہے کہ مومن کبھی بھی اپنے آپ کو ذلت کے مقام پر پیش نہیں کرتا۔ پیارا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کبھی خود کو ذلیل نہیں کرتا۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مومن خود کو کیسے ذلیل کر سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اپنے آپ کو ایسی مصیبت میں ڈالنا کہ جس کو برداشت کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو یہ خود کو گویا کہ ذلت پر پیش کرنے کے مترادف ہے۔ تو بالکل اس کام سے بچنا ہوگا، اور اگر آپ کسی کو اپنے ارد گرد کرتا ہوا دیکھیں تو بجائے اس کے ساتھ شامل ہو جانے کے کہ یہ تو بڑا اچھا کاروبار شروع کر لیا ہے تو ہم بھی اس میں حصے داری کرتے ہیں، بجائے اس کے آپ اس کو روکیں اور اس کو سمجھائیں کہ آپ کی وجہ سے کسی کا گھر برباد ہو سکتا ہے، اور جس نے کسی ایک جان کو ناحق قتل کیا یا اس کی وجہ سے ایک جان چلی گئی، اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو ایک انسان کی جان اگر آپ کی وجہ سے جاتی ہے تو گویا اپنی پوری انسانیت کے آپ قاتل شمار کیے جائیں گے، اور پھر یہ سوچیں کہ اس وقتی نفع کے بعد یہ تو ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے، اور اس کے گھر والوں کا کون پیچھے وارث ہوگا اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا تو آپ کا کیا ہوگا۔ یہ سارے معاملہ ذہن میں رکھ کے اور پھر اس کے بعد کوئی بھی کام کریں، اور ضرور ان چیزوں میں جو ہے کسی مفتی سے یا کسی عالم سے مشورہ ضرور لیا جائے۔ کوئی بھی ایسا کاروبار کرنے سے پہلے اگر آپ کو نالج نہیں ہے تو میں مشورہ دوں گی کہ ضرور آپ کسی بڑے مفتی صاحب سے مشورہ کر لیں تاکہ وہ آپ کو شرعی رہنمائی دیں، اس کے بعد ہی کام کیا کریں۔ مفتی صاحب سے مشورہ کریں گے جناب، ہمارے پاس بھی یہ آپشن موجود ہے الحمدللہ، لیکن اس وقت ایک بریک شامل کر رہی ہوں، درود پڑھتے رہیے، حاضر ہوتے ہیں۔ اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں بات ہو رہی ہے خرید و فروخت کے احکام کے تعلق سے، اور ابھی ہم نے بریک سے قبل عالمہ افق مزمل اور عالمہ صفا فاطمہ قسم جو سوالات یعنی میں لے کے گئی، اور ہم نے بات یہ کی، یعنی جو خلاصہ کلام ہے وہ یہ ہے کہ جناب بندہ مومن کی زندگی جب بات ہو احکام بیع کے تعلق سے یا بات ہو بائنگ اینڈ سیلنگ کے تعلق سے تو کیسی ہونی چاہیے؟ مفتی صاحب کی سم بڑھتی ہوں۔ مفتی صاحب، بندہ مومن کی کیا حقیقت ہے؟ کیا وہ ذخیرہ اندوزی کرے گا؟ کیا وہ ناپ تول میں کمی، یا یہ بلیک میں میڈیسنز کو لائف سیونگ ڈرگز ہیں، یا وہ ایسی ہیں کہ جو فرسٹ ایڈ میڈیسنز کے طور پہ دی جا رہی ہیں لوگوں کی جان بچانے کے لیے، ابتدائی طبی امداد کے طور پہ؟ کیا کہیں گے آپ؟ ماشاءاللہ اچھے انداز میں گفتگو کر دی گئی ہے، بس میں صرف ایک جملے کی جو ہے وہ وضاحت کر دیتا ہوں کہ ایک جملہ استعمال ہوا کہ حقیقت مومن نہیں رہتی، تو کوئی اس سے غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ یہاں حقیقت مومن نہیں رہتی سے مراد یہ ہے کہ کمال ایمان، کہ وہ بندہ مومن کامل بندہ مومن نہیں ہوتا جو اس طرح کے کام کرتا ہے۔ کو ایمان کی حقیقت تو بہرحال رہتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسا کام کر لے تو اس کو ہم دائرہ ایمان سے خارج قرار دے دیں گے، یا وہ ایمان کی حقیقت اس کے اندر سے نکل جائے گی اور وہ مسلمان نہیں رہے گا یا مومن نہیں رہے گا۔ وہ بہرحال مسلمان رہے گا، مومن رہے گا۔ مسلمان گناہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کتنے ہی بڑے درجے کا کیوں نہ ہو، گناہ بہرحال گناہ ہوتا ہے، کفر نہیں ہوتا۔ اچھا، تو گناہ میں اور کفر میں فرق ہے۔ کفر سے انسان دائرہ ایمان سے باہر ہوتا ہے، گناہ کی بنا پر انسان دائرہ ایمان سے باہر نہیں ہوتا۔ کمال ایمان کے دائرے سے باہر ہو سکتا ہے، کمال ایمان کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن نفس ایمان یا حقیقت ایمان کا جو دائرہ ہے اس دائرے سے انسان گناہ کی بنا پر باہر نہیں ہوتا، جبکہ وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہو۔ اب آگے اس میں ایک الگ پہلو دوسرا بھی ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان گناہوں کو حلال سمجھنا وہ کفر ہوتا ہے، لیکن وہ سمجھنا ہے، وہ گناہ کرنا کفر نہیں بن رہا، وہ وہاں پر جو آپ نظریہ اور جو عقیدہ ہے اس میں فساد آ رہا ہے، اس بنا پہ کفر بن رہا ہے۔ تو یہ بلیک کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ گناہ ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں ہمارا معاشرہ عام طور پر جو ہے نا یہ مسلم معاشرہ ہے، یہاں جتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو بہرحال انسان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، انسان اسے برا سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ بلیک بھی کر رہا ہوگا نا تو وہ دوسروں کے سامنے اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ میں بلیک میں یہ کام کرتا ہوں۔ کوئی ناجائز کام کرتا ہے نا تو سب کے سامنے علانیہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ میں یہ ناجائز کام کر رہا ہوں اور اس پر فخر کر رہا ہوں، بلکہ انسان اس کام کو چھپا رہا ہوتا ہے۔ اس کا اسے چھپانا، پھر اس کے بعد اگر کہیں ذکر بھی کرنا پڑ جائے تو وہاں وہ یہ نہیں کہتا کہ ہاں میں ٹھیک ہو، وہ کیا کہہ رہا تھا، کیا کریں مجبوری ہے، کرنا پڑ رہا ہے۔ اس طرح کے جملے کس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ یہ مشعر ہے نا کہ وہ اسے برا سمجھ رہا ہے،
وہ اسے گناہ سمجھ رہا ہے وہ، لیکن وہ کر رہا ہے، مبتلا ہے اس کے اندر، تو اس کا گناہ میں مبتلا ہونا برا ہے، اس کی ہم مذمت کریں گے، کنڈیم کریں گے، لیکن اس کی بنا پر بندہ کافر نہیں ہو جاتا، وہ رہتا مسلمان ہے۔ ہاں اگر گناہ ایسا ہو کہ اس کا گناہ ہونا نہیں، ایسا حرام کہ جس کا حرام ہونا ضروریات دین میں سے ہو، ایسی صورت میں اس حرام کو حلال سمجھنا یہ بندے کو کفر میں داخل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو کفر میں داخل کرنا، اس پر متکلمین اور فقہا دونوں کا اتفاق ہے، اور فقہائے کرام جو ہے وہ اس معاملے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ضروریات دین میں سے نہ بھی ہو تو قطعی حرام ہے، قطعی حرام کو کوئی اگر حلال سمجھ لے تو یہ بھی کفر ہے۔ بہرحال لیکن جو مفتہ بھی قول ہے جس پر ہم فتویٰ دیتے ہیں وہ متکلمین کا موقف ہے، یعنی ضروریات دین میں سے ہو اگر اس کا حرام ہونا تو اسے کوئی حلال سمجھ لے، اس کی بنا پر اس کی تکفیر کی جائے گی، اسے کافر قرار دیا جائے گا۔ اگر اس سے نچلے درجے کا ہے مگر ہے حرام قطعی تو اس کا کفر ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کی بنا پر تکفیر نہیں کی جائے گی۔ لیکن ان دونوں میں یہ بات سمجھ لیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ نظریے کے ساتھ ہے، اعتقاد کے ساتھ ہے، کیونکہ کفر بنیادی طور پر نام ہے تکذیب رسول کا۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان کہتے ہیں سیدنا رسول اللہ علیہ السلام جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں اس میں ان کی تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ کفر کسے کہتے ہیں؟ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام جو بات اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں اس کی تکذیب کرنا، اسے جھٹلانا۔ تو تکذیب کا تعلق ہے قلب کے ساتھ۔ تو بعض ایکشن ضرور ایسے ہوتے ہیں کہ جو دلالت کرتے ہیں تکذیب قلبی پر، جیسے بت کو سجدہ کرنا یا مقدسات کو، جیسے قرآن مجید فرقان حمید کو معاذ اللہ جان بوجھ کر گندگی کی جگہ ڈال دینا یا اس کی توہین کرنا۔ تو اب یہ ایکشن ہے لیکن یہ تکذیب قلبی پہ دلالت کر رہا ہے، اس بنا پر اسے کفر کہا جاتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ دیگر جو گناہ ہیں وہ گناہ تکذیب قلبی پر دلالت نہیں کرتے، تو اس کی بنا پر ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، یا اس کی بنا پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ ایمان کی حقیقت سے یا نفس ایمان سے خارج ہو گیا ہے۔ بہرحال وہ ایمان کے دائرے کے اندر ہے۔ ہاں کمال ایمان کی ہم نفی کریں گے، یہ کہیں گے کہ ایمان کا کمال نہیں ہے اس کے اندر۔ اور یہاں بھی جو جملہ استعمال ہوا وہ اسی تناظر میں ہی استعمال ہوا ہے۔ تو یہ میں نے اتنی تفصیلی وضاحت اس لیے کر دی ہے کہ کوئی اس میں کنفیوژن کا شکار نہ ہو اور کوئی اسے غلط طرف نہ لے جائے۔ بعض اوقات لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ ہمارا کوئی جملہ سنتے ہیں تو وہ جملہ سن کر اس سے وہ آخری نتیجہ انتہائی درجے والا جو نتیجہ ہے وہ اخذ کر لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ میں نے اس لیے یہ ساری وضاحت کر دی۔ ٹھیک ہے حضرت۔ ثنا بہن نے پوچھا ہے کہ اگر خواتین یعنی اگر وہ میڈیکل سے ہیں یا شعبے سے ہیں یا دیگر معاملات میں مردوں کا بازو پکڑ کے اگر انجیکشن لگا رہی ہیں تو حکم شرع کیا؟ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ خواتین کا علاج خواتین کو کرنا چاہیے اور مردوں کا علاج جو ہے وہ مردوں کو کرنا چاہیے۔ عام حالات میں ہم اس سے منع کرتے ہیں ایسا انداز اختیار کرنا کہ مرد ہے اور خاتون جو ہے فیمیل ڈاکٹر انجیکشن لگانے کے لیے اس کا بازو پکڑے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس میں یہ کہنا ضروری ہے، وضاحت ضروری ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی مریض کی کرٹیکل کنڈیشن ہوتی ہے، اگر کوئی ایسی صورت درپیش آ گئی کسی مریض کی انتہائی کرٹیکل کنڈیشن ہے، وہ انتہائی سیریس حالت میں ہے، اس کی جان کا مسئلہ ہے یا ناقابل تلافی نقصان کا معاملہ ہے اور کوئی اور میسر نہیں کہ جو اسے انجیکشن لگا سکے، تو اس صورت میں بقدر ضرورت انجیکشن کے لیے ٹچ کرنے کی اجازت ہے۔ یہ بہن پوچھتی ہیں کہ آج کل فینسی اور کلرفل یعنی بڑے برائٹ ابایاز موجود ہیں اور بہنیں وہ پہنتی بھی ہیں، وہ اگر مردوں کو اٹریکٹ کر رہی ہیں کسی طور، ان کے لیے پرکشش ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ عبایا جو ہے یہ کس لیے لیا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ بنیادی مقصد تو اس کا پردہ ہے نا، تو لہٰذا ہر اس چیز سے بچنا چاہیے کہ جو پردے کے بنیادی مقصد کو فوت کر رہی ہو۔ تو اس لیے ایسے عبایا کہ جو انتہائی کلرفل ہوں اور کڑائی والے ہوں اور اس طرح کے ہوں کہ جس کی بنا پہ واقعی اگلے جو ہے وہ خواہی نہ خواہی اٹریکٹ ہوتے ہوں، تو اس طرح کے عبایا کی ہم مخالفت کرتے ہیں، کنڈیم بھی کرتے ہیں، مذمت بھی کرتے ہیں اور منع بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ عبایا کے مقصود اصلی کے خلاف ہے۔ لیکن یہاں میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ انتہائی میلے کچیلے عبایا استعمال کرنا شروع کر دیں اور بالکل کسی قسم کی صفائی کا یا نفاست کا خیال نہ رکھیں یا وقار کا خیال نہ رکھیں۔ آپ عبایا بھلے جو ہے وہ سادہ استعمال کریں لیکن باوقار ہو، آپ کا عبایا اس طرح کا ہو کہ صاف ستھرا ہو اور باوقار ہو اور جسے دیکھ کر اگلے کی آنکھ میں شرم آئے، اگلے کی آنکھ میں حیا کا تصور آئے
اور وہ سر جھکا لے اپنا، اسے لگے کہ کوئی باوقار خاتون جا رہی ہے، تو اس طرح کے عبایا استعمال کرنے چاہیے. اور باقی ایسے عبایا استعمال کرنا کہ جن سے عبایا کا مقصود ہی فوت ہو جائے اور کھائی نہ کھائی اگلے متوجہ ہوتے رہیں، تو بہرحال وہ اس عبایا کی تو اجازت نہیں دی جا سکتی. مفتی صاحب، شگفتہ بہن نے دعائے قنوت کے تعلق سے سوال کیا کہ 2 دفعہ پڑھ لی، سجدہ صاحب کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، دعائے قنوت اگر 2 دفعہ پڑھ لی تو سجدہ صاحب واجب نہیں ہے، کیونکہ دعائے قنوت کے اندر کوئی بھی معصور دعا پڑھنے کی اجازت ہے. اگرچہ جو دعائیں 2 منقول ہیں جو پڑھی جاتی ہیں افضل تو وہی ہیں، لیکن ویسے کوئی بھی معصور دعا سے مراد جس کا ذکر قرآن میں یا حدیث میں ہو تو وہ معصور دعا پڑھی جا سکتی ہے. 1 بار بھی پڑھی جا سکتی ہے، 2 بار بھی پڑھی جا سکتی ہے، یعنی اس کی تکرار بھی کی جا سکتی ہے. تو دعائے قنوت کی تکرار سے سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا. اچھا، ایک اور سوال انہوں نے کیا ہے کہ 4 رکعت والی اگر یہ نماز پڑھ رہی ہیں اور دوسری رکعت میں کوئی غلطی ہو گئی سجدہ صاحب، اور یہ آپ اس کی تفصیل بتا دیجیے. جی میں عرض کرتا ہوں. انہوں نے اصل میں بہن نے یہ سوال پوچھا کہ کوئی 4 رکعت کی نماز پڑھ رہا ہے، اس میں دوسری رکعت میں قاعدہ اولیٰ کر رہا تھا، قاعدہ اولیٰ میں اس نے بھولے، سجدہ صاحب لازم تھا اس پر، اس نے بھولے سے سجدہ صاحب اسی میں کر لیا. اب جب سجدہ صاحب کیا تو اب یاد آیا کہ میں تو دوسری رکعت میں تھا یا تھی، مجھے چوتھی رکعت میں کرنا تھا سجدہ صاحب، تو میں نے اسی میں کر لیا ہے. تو اب آیا یہ سجدہ صاحب کر لینے کے بعد اثر 9 التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر کھڑی ہو یا اسی طرح کھڑی ہو جائے. تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اسے اب اثر 9 التحیات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی طرح کھڑی ہو جائے اور آخر میں اب جو سجدہ صاحب کرے گی اس سجدہ صاحب کے اندر بہرحال پہلے التحیات سے لے کر درود شریف تک یا کم از کم 2 رسولوں تک پڑھ کے سجدہ صاحب کیا جائے گا. سجدہ صاحب کر لینے کے بعد پھر اثر 9 التحیات آخر تک پڑھی جائے گی اور پھر سلام پھیرا جائے گا آخری رکعت میں. دوسری جو قاعدہ اولیٰ کے اندر چونکہ بھولے سے سجدہ صاحب کیا تھا تو وہ اس لیے فوراً کھڑی ہو جائے، اور چونکہ پہلے یہ عبد و رسولوں تک پڑھ چکی واجب ادا ہو چکا، اسی لیے اب یہ اگلے فرض کی طرف فوراً منتقل ہو جائیں. بہت شکریہ مفتی صاحب. عالمات میں آپ کی سمت آؤں گی، کیا میسج دیں گی؟ جی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یقیناً خرید و فروخت کے معاملات کیے بھی ہیں اور باپردہ رہ کر اور پورے نظام کو اس طرح چلایا بھی ہے. تو میں پیغام یہ ملتا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں میں انوالومنٹ شریعت مطہرہ ہمیں منع نہیں کرتی ہے بلکہ اجازت دیتی ہے. بس شرط یہ ہے کہ جس طرح ہم عبادات سیکھ رہے ہیں اسی طرح ہمیں معاملات بھی سیکھنے ہیں. اگر ہم کچھ بیچنا چاہتے ہیں، خریدنا چاہتے ہیں، بہرحال اس کے جو بنیادی اصول ہیں وہ ہمارے پیش نظر ہونے چاہیے. بغیر سیکھے تو آپ روٹی بھی صحیح سے نہیں بنا سکتی. کیسے ممکن ہے کہ آپ نکاح کرنے کا جب یہ سٹیپ لینا ہو تو بغیر سیکھے، احکام کو سیکھے آپ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، یا خرید و فروخت کرنا چاہتی ہیں تو بغیر سیکھے آپ عمل کرنا شروع کر دیں؟ اگر ایسا کریں گے تو کہیں نہ کہیں کوتاہی رہ سکتی ہے اور عند اللہ گرفت بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ عبادات کی طرح دیگر معاملات کو بھی سیکھا جائے تاکہ بہتر طریقے سے زندگی گزار سکیں. اور جناب، جب ہر شعبے پہ رہنمائی یہاں موجود ہے، ہمارا دین تو مکمل اور جامع دین ہے نا، افق آپ کیا پیغام دیں گی؟ میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ شریعت آپ کے اچھے لائف سٹائل گزارنے کے خلاف نہیں ہے، بلکہ القاسب حبیب اللہ کے کسب کرنے والا، حلال کسب کرنے والا اللہ کا دوست ہے. تو بس وہ جب دوستی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب ہونا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے احکامات مانے جائیں اور اس طرح کسب کیا جائے کہ آپ کا گھر بھی اچھے انداز سے چلے اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی رہے. تو اس انداز سے کسب کرنے کی کوشش کریں، جو احکامات ہیں ان کو سیکھیں تاکہ آپ کی لقمے کے اندر جو آپ کے بچوں کے پیٹ میں آپ ڈال رہے ہیں اس میں حرام کی آمیزش نہ ہو، کہ اگر جو گوشت حرام سے آمیزش پاتا ہے یا جو گوشت حرام سے پرورش پاتا ہے پھر وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. مفتی صاحب، حرام اور حلال مائیں کس طرح اپنے بچوں کو سمجھائیں اس بات کے لیے؟ بس اللہ تبارک و تعالیٰ، اب میں چونکہ صرف جو ہے وہ آدھا منٹ ہے تو بس میں اس میں دعائے خیر ہی کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام سے بچنے کی اور حلال کی اہمیت سمجھنے کی اور حلال سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے ہر سطح پر. اللہم آمین. میں شکر گزار ہوں، سپاس گزار ہوں آپ کی، عالمات آپ کی. ناظرین، آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں، ہماری بہنیں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھتی ہیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کل بھی ہم اسی حوالے سے، یعنی بائنگ اینڈ سیلنگ کے حوالے سے کیا شرعی احکام ہیں، پروگرام لے کے حاضر ہو جائیں گے. کوئی بات بری لگی ہو، طبیعت پہ گراں گزری ہو تو معذرت. اللہ ہم سب کی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ناظرین. دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.